بعض لوگ اس لیے سی ایس ایس جوائن کرتے ہیں، طاقت تو ہے ہی ہے، طاقت کے ساتھ وہ انفیئر مینس سے پیسہ بن رہا ہے، پیسہ بھی کمایا جا رہا ہے اور پورے نظام کو بھی خراب کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ڈیڈ آنیسٹ آفیسرز کے لیے جو ہے وہ ایک پوسٹ ہے او ایس ڈی، دیٹ از کال آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی۔ او ایس ڈی صرف نہیں بناتے ہیں، آپ اس کو بولتے ہیں کہ یار تم بہت ہی آنیسٹ بننے کی کوشش کرو، ایک دو کیسز میں اس کو ملوث کر کے اس کے خلاف باقاعدہ ایک موومنٹ چلا دی جاتی ہے۔ او ایس ڈی بنیں گے تو پھر آپ نے جس کی مقصد کے لیے لیا تھا وہ مقصد تو پورا نہیں ہو رہا، پھر تو اب آپ کو ویٹ اینڈ سی کرنا پڑے۔ پھر بہت سے لوگوں نے ریزگنیشنز دیے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ، وہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں کہ یار ہم جس مقصد اور جس سوچ کی خاطر آئے تھے وہ تو ہم کرنے سے رہے۔ سینٹرل سپیریئر سروسز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ آل پاکستان یونیفائڈ گروپ کے تحت کہیں بھی پوسٹ ہو سکتے ہیں۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ آپ نے ایک دفعہ پڑھا اتنا سب کچھ ہو، انٹرنیشنل ریلیشن سے آپ کی وہ ہو جائے، مطلب ایک نو ہاؤ ہو جائے، دنیا کا کیسے نظام ہے، گلوب کیسے چلتا ہے، سائنس کس طرح ہے، گلیکسی، ملکی وے، سٹارز، ویدر چینج، کلائمیٹ چینج، انوائرمنٹ چینج، ایروپلین کیسے چلتا ہے، پریشر کیسے بنتے ہیں، پین سے سیاہی کیوں گرتی ہے جب آپ فاؤنٹین پین جیب میں رکھتے ہیں اگر جہاز ٹیک آف کرے، تو یہ ڈفرینٹ انٹرسٹنگ چیزیں۔ اسی طرح کیمسٹری کے اندر لیتھیم گیس، ہائیڈروجن گیس، نائٹروجن گیس، ان کا آپ کو اے بی سی کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ کو جو ہے لکھنے کا جو ہے وہ آپ کو ایک پریکٹس ہو جاتی ہے، تاکہ کل کو آپ ایز این آفیسر کہیں بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ کی رائٹنگ پاور جو ہے وہ چیلنج نہ ہو سکے۔ اگر آپ چیف منسٹر کو بھی لکھ رہے ہیں نا تو آپ کی رائٹنگ پاور جو ہے وہ اس لیول کی ہو کہ آپ کی ڈرافٹنگ میں کوئی اونچ نیچ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے آپ کا جو یہ ہے اپنا بات کرنے کا طریقہ، کانفیڈنس لیول، آپ کا جو دنیا، علم ویسے ہی آپ کو کانفیڈنٹ بنا دیتا ہے۔ آپ کے پاس اچھا علم ہو اور وہ فائدے کا علم ہو تو وہ تو ویسے بھی آپ کے اندر اعتماد تو لے ہی آتا ہے۔ تو اس کی یہ فوائد ہیں۔ بعد میں پھر ڈیفینیٹلی آپ سیلریڈ پرسنز ہوتے ہیں۔ اچھا، اس دوران میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو اگر 2 4 6 8 10 سال آپ کام کرتے ہیں سرکار کا اور آپ 17 سے 18 گریڈ میں چلے جاتے ہیں اور کہیں بھی اچھی جگہ پہ پوسٹڈ ہوتے ہیں، وہاں سے آپ کہتے ہیں جی میں نے یو این میں اپلائی کرنا، تو جو بھی فیلڈ والے پوسٹس ہیں جس طرح پولیس فورس ہے وہ بہت ایزیلی یو این میں جا سکتی ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں 2 4 سال کے لیے یو این چلے جاتے ہیں۔ تو سالانہ اگر پاکستان میں آپ کو 40 لاکھ یا 60 لاکھ تنخواہ ملتی ہے سالانہ، وہ آپ کو یو این میں جا کے سالانہ 1 کروڑ 20 1 کروڑ 40 لاکھ روپے ملتا ہے۔ تو آپ وہ پیسہ بھی لے کے واپس ملک میں جب آتے ہو تو آپ پروموٹ بھی ہو جاتے ہو، سینیورٹی آپ کی کاؤنٹ ہو رہی ہوتی ہے، وہ جو 4 سال 6 سال 2 سال آپ نے نہیں گزارے۔ تو آپ کی وجہ سے آپ کی فیملی کی رسپیکٹ معاشرے میں بڑھ جاتی ہے، آپ کی وجہ سے آپ کے کام جو پاکستان کا کلچر ہے اچھے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو میں نے کہا کہ 2 راستے ہیں، کچھ لوگ پیورلی طاقت ود پیسہ وہ اس لیے اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اگر کہیں کسٹمز میں لگ جاؤں تو مجھے پتہ ہو کہ فلاں روٹ پہ دن کا اتنا پیسہ آنا ہے۔ مثال کے طور پر جو نمبر 2 طریقہ ہے انفیئر مینز، اس میں آپ نے ڈیزل ٹینکر کو جانے دینا ہے، پیٹرول ٹینکر کو جانے دینا ہے، گھی ہے، چینی ہے، آٹا ہے، بارڈرز پہ خاص کر، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہتے ہیں میں اگر وہاں کا اسسٹنٹ کلیکٹر لگ جاؤں تو رات کی میری 20 لاکھ روپے یا 15 لاکھ روپے کمائی ہوگی۔ تو اگر 2 سال بھی میں وہاں لگ جاؤں، صحیح، اور 5 لاکھ بھی میری رات کی کمائی ہو تو کروڑوں روپیہ ہو گیا 2 سال بعد۔ اس میں جو بندہ آپ کو پوسٹ کرتا ہے اس کو آپ اپروچ کرتے ہو اور وہ بندہ آپ کو وہاں پہ پوسٹ کر دیتا ہے اور وہ اپنے پیسے آپ سے پہلے سے ہی لے لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض لوگ اس لیے سی ایس ایس جوائن کرتے ہیں، طاقت تو ہے ہی ہے، طاقت کے ساتھ وہ انفیئر مینس سے پیسہ بناتے ہیں، اور جب پیسہ اس لیول کا ان کے پاس آ جاتا ہے کہ یار اب جو ہے میں واپس اپنے آپ کو کسی اچھے شہر میں پوسٹ کروں اور اپنے پیسے دے کر میں اپنے آپ کو پروموٹ کراؤں آگے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کلچر بھی اس کے اندر ہے۔ تو معاشرے کے اندر جو بھی بدعنوانیاں ہیں، ہیروئن کلچر ہے یا ہمارا شیشہ کلچر ہے، ہمارا آئس ہے، تو یہ آپ کو کیا خیال ہے؟ آپ جیب میں آئس لے کے پھر سکتے ہو؟
میں تو آپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ لے کے پھر سکتے ہو، اس کی کچھ وجوہات ہیں. جس فیملی سے آپ بلانگ کرتے ہیں، جس فادر کے آپ بیٹے ہیں، جس انکلز کے آپ پہچان ہیں، جن انکلز کی، جن مسز کے آپ شوہر ہیں، جن بھائیوں کے آپ بھائی ہیں، اور جس ماحول میں آپ گروم ہوئے ہیں، وہ سارا کچھ آپ کو یہ نہ کرنے پر مجبور کر رہا ہے کہ یار آئس از ناٹ اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. اگر میں پکڑا گیا تو بےزتی بھی بہت ہے، سوشل میڈیا بھی ہے، اور میں نے کرنا کیا ہے، میں نے تو اپنے آپ کو ڈیٹیریوریٹ کرنا ہے. تو آپ جیسے بندے سے مجھے توقع نہیں ہوگی. اور آپ کہیں گے پکڑا بھی جاؤں تو مطلب کوئی میرا جاننے پہچاننے والا کوئی ہے نہیں کہ جو مجھے بچا سکے. یہ سارے ایلیمنٹس وہ ہیں کہ جو آپ یہ کام نہیں کریں گے. ٹھیک. ایک دوسرا شخص ہے، وہ بیچ رہا ہے، اس کی دکان معلوم ہے، اس کی جو ٹھکانہ ہے وہ معلوم، وہ چلا رہا ہے. میں اور آپ چھٹکی بار جیب میں نہیں لے کے پھر سکتے. چاہے آپ آرمس کی بات کر لیں، ایمیونیشنز کی بات کر لیں، اور لوگوں نے جو ہے پورا ایک سسٹم اور نظام بنایا ہوتا ہے، چلا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے وہ سرکار کی نظر سے اوجھل ہیں؟ نہیں. وہ یہ والے لوگ ہوتے ہیں جو پبلک سروس کمیشن کے تھرو یا کمیشنڈ یا نان کمیشنڈ آفیسر، یعنی 16 گریڈ والوں کو بھی اس وقت میں شامل کر رہا ہوں، 16 گریڈ ڈاؤن ورڈز والوں کو. وہ کہتے ہیں یار چھوڑو، ملک کا کیا کرنا ہے، ملک کو کس نے سنبھالنا ہے، کس نے سوچنا ہے، چھوڑو ملک کو، اپنی بات کرو بھائی، خود کی کمائی کرو. تو یہ دونوں راستے ہیں. دیکھیں سی ایس ایس اٹ سیلف از ناٹ اے بیڈ تھنگ. اگر کرپشن نہیں آنا ہاں تو پھر واٹس دا پوائنٹ آف ہیونگ دس میریٹوریس ایجوکیشن. عاظم بھانگور ہے، ہی واز ڈپلائڈ ایز این اسسٹنٹ کمشنر کراچی میں. جی. وہ اس نے ملک کے لیے، اس نے شہر کے لیے کام کرنا اسٹارٹ کیا. ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم ہی گاٹ ریمووڈ. یہی تو بات. ہاں تو میں نے آپ کو بتایا. اب میں دوسرا اس کا جو ایک میں نے آپ کو یہ اینگل دکھایا کہ پیسہ بھی کمایا جا رہا ہے اور پورے نظام کو بھی خراب کیا جا رہا ہے. اب اس کے بدلے میں ایک وہ آفیسر تھا جس کو میں نے آپ کو کہا تعلقات کی بیس پر وہ کوشش کرتا ہے، نہ منع کر رہا ہے، نہ کسی کو روک رہا ہے، نہ خود کرپشن کر رہا ہے. وہ اپنا سروائیول کر رہا ہے، اپنا ایکسپوجر اور مزے کر رہا ہے اپنی ڈومین میں. ایک یہ ہے جو کہ خراب کر رہا ہے، جو دوسرا ہم نے کیس ڈسکس کیا. تیسرا کیس یہ آپ والا ہے کہ ڈیڈ آنیسٹ آفیسر ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر میرے پاس ڈسٹرکٹ کا فنڈ آتا ہے اور وہ فنڈ میں نے یوٹیلائز کرنا ہے، جب وہ فنڈ یوٹیلائزیشن کی بات کرتا ہے تو ڈسٹرکٹ کے اندر پیرالل ایک پولیٹیکل سسٹم بھی چل رہا ہے، کاؤنسلرز کا یا میئر کا یا ایم پی اے کا. تو وہ کیا کرتے ہیں، اب اس کا اپنا بھی ڈی سی جو ڈپٹی کمشنر ہے اس کا بھی تو پتہ نہیں ہے کہ وہ ڈیڈ آنیسٹ ہے یا نہیں ہے. اگر بادل ناخواستہ وہ بھی بے ایمان ہوا، ڈس آنیسٹ ہوا، یا اس کا ایس پی جو ہے وہ بھی ڈس آنیسٹ ہوا اور وہ اس گینگ کے ساتھ ملا ہوا تھا، تو پھر تو اس بندے کا رہنا اس ڈپارٹمنٹ میں مشکل ہو جائے گا نا. پھر ایک انہوں نے بنائی ہوئی ہے سزا کے طور پہ، پہلے یہ وہ بنائی جاتی تھی، ابھی تو میرا خیال ہے پچھلے کئی دہائیوں سے پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ڈیڈ آنیسٹ آفیسرز کے لیے جو ہے وہ ایک پوسٹ ہے او ایس ڈی، دیٹ از کال آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی. ہی ڈز نتھنگ. ٹھیک ہے، وہ صرف سروسز اینڈ جنرل اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ڈپارٹمنٹ کو رپورٹ کر دیتا ہے، ایس این جی اے ڈی کو یا سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو وہاں فیڈرل میں. اس کو کہہ دیتا ہے کہ فی الحال مجھے یہی کہا گیا کہ میں آپ کو رپورٹ کر دوں ٹل دا نیکسٹ آرڈرز. ٹھیک ہے جی. بعض اوقات اگر بات ایگریویٹ کر جائے تو وہ جو گینگ ہے جس میں پولیٹیکل لوگ بھی شمار ہیں، جس میں اور انسٹیٹیوشن کے لوگ بھی شمار ہوتے ہیں، جس میں سارے طاقتور ایک پیج پہ ہوتے ہیں، تو یہ بندہ اکیلا بیچارہ کیا کرے؟ وہ ڈیڈ آنیسٹ ہے. جسے آپ نے اگزامپل دی، اس کو آپ ریموو صرف نہیں کرتے ہیں، او ایس ڈی صرف نہیں بناتے ہیں، آپ اس کو بولتے ہیں کہ یار تم بہت ہی آنیسٹ بننے کی کوشش کرو. 1-2 کیسز میں اس کو ملوث کر کے اس کے خلاف باقاعدہ ایک موومنٹ چلا دی جاتی ہے. وہ بیچارہ پھر کس کو کلیریفیکیشنز دیتا پھر کہ یار میں نہیں تھا اس میں، مجھے پھنسایا گیا تھا. نیئرر اینڈ ڈیئرر ونس کو تو بتا دے گا، ادروائز اس کی نہیں چلتی. تو وہ نہ اوپر چل پڑتا ہے اسینڈنگ آرڈر میں، نہ وہ ڈسینڈنگ آرڈر میں چل پاتا ہے. تو وہ بھی کہتا ہے کہ پھر ٹھیک ہوں یار، میں ایز این او ایس ڈی سے ہی ہوں. پھر بہت سے لوگوں نے ریزگنیشنز دیے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے
وہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں کہ یار ہم جس مقصد اور جس سوچ کی خاطر آئے تھے وہ تو ہم کرنے سے رہے. ٹھیک ہے. اب بعض اوقات لکیلی بچ جاتے ہیں کچھ آفیسرز، لیکن زیادہ تر کیسز میں یہی ہوتا ہے. یعنی اگر ہم کنکلوڈ کریں تو سی ایس ایس پاور انٹو کرپشن کی ہے. پاور انٹو کرپشن کی پریکٹس ہو رہی ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی کینڈیڈیٹ وہ اپنا سوسائٹی میں ایک رسپیکٹیبل ریکگنیشن کے لیے سی ایس ایس کرنا چاہتا ہے، اس کی بریڈ اینڈ بٹر کے لیے وہ کرنا چاہتا ہے، اس کا حق ہے تو وہ کر تو لیتا ہے. سسٹم کہیں نہ کہیں اس کو بلاک ضرور دیتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ واحد امتحان ہے. ابھی پچھلے دنوں اس سال کے جو سی ایس ایس کے تھے ایگزامز، اس میں بھی کراچی سے ہی کچھ رپورٹس آئی تھیں کہ کسی بااثر افراد کے بچے جو ہے وہ دے رہے تھے ایگزامز اور ان کو چیٹنگ کرنے کو دی گئی تھی. یہ اب شروع ہوا ہے. یہ کوئی آپ یوں سمجھیں 5-8 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سی ایس ایس کو بھی پولیوٹ کر رہے ہیں. ادروائز سی ایس ایس میں انتہائی کمپٹنٹ آفیسر پروونشل لیول پہ یہ البتہ ابھی تک بہت زیادہ سفارشات. اور وہ پی سی ایس کا جو چیئرمین ہوتا ہے یا فیڈرل وہ بیچارہ کیا کرے؟ اس نے تو پیپر بنانا تھا، پیپر بنا لیتا ہے، پیپر نکال دیتا ہے، لوگ کینڈیڈیٹس آ جاتے ہیں، فیس ان سے لی جاتی ہے، ایگزامز ایگزیکیوٹ ہو جاتے ہیں، وہ بیچارہ ایماندار ہوتا ہے. بعض لوگ بااثر ہوتے ہیں، وہ گن پوائنٹ پہ بھی مطلب اپنا کام نکال لیتے ہیں، پیسے دے کر بھی اپنا کام نکال لیتے ہیں. وزارت کے تھرو بھی کسی وزیر اعلیٰ کا بیٹا ہے یا کسی گورنر کا بیٹا ہے یا کسی وزیر اعظم کا بیٹا ہے تو وہ اپنے داؤ چلا لیتا ہے. لیکن جب ٹیبل پہ بیٹھتا ہے ایز اے آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس آفیسر یا ایز اے اسسٹنٹ کلیکٹر کسٹمز، تو اس کو ABC تک پتہ نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے تو مقاصد ہی کچھ اور ہوتے ہیں جن کے لیے آیا ہوتا ہے. تو ایک تو آپ نے کسی کا حق مارا، جو بچہ ڈیزرونگ تھا اس کو آپ نے نہیں دیا. اب میں بار بار ایک چیز ضرور کہوں گا اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ ہمارے جب آپ پروگرامز اپلوڈ کریں تو یہ والی میری بات ضرور کہیں. ہمارے جو بھی کامنٹس یا سجیشنز یا ایڈوائس یا ہمارا کوئی ریمارک ہوتا ہے اس کو الٹیمیٹ نہ سمجھا جائے. یعنی یہ ہماری سمجھ تک کی بات ہے. وہ کہتے ہیں نا واللہ عالم بالصواب، آخر میں پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہاں، اور روم جو ہے وہ 90% 85% تو میں مصدقہ کہہ سکتا ہوں کہ جو میں نے کہا ٹھیک ہے، 15% کا روم رہنے دیا جائے. وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے سی ایس ایس کیا بھی اور ایمانداری سے اپنا وقت گزار کے ریٹائر ہو گئے. ادروائز جب آپ ایک دفعہ اس پانی میں آ جاتے ہو نا تو پھر آپ کو کہیں نہ یا ریموو ہونا پڑے گا یا OSD ہونا پڑے گا یا کام کرنا پڑے گا وہ اس طریقے پہ جس پہ. تو اگر کام کیا تو آپ نے تو غلط کیا، انفیئر کیا. اگر OSD بنیں گے تو پھر آپ نے جس کی مقصد کے لیے لیا تھا وہ مقصد تو پورا نہیں ہو رہا، پھر تو اب آپ کو ویٹ اینڈ سی کرنا پڑے گا. اور اگر پیسے لینے ہیں تو آپ معاشرے کو خراب کر رہے ہیں.